أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم. نعیم اختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. میں خطاب کے لیے عرض کر رہا ہوں دارالعلوم دیوبند کے استاد تفسیر قابل ست احترام حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب بستوی کی خدمت میں وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے استاد تفسیر حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب بستوی کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں. تمام حضرات جس محبت سے بیٹھے ہیں اسی محبت سے بیٹھے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. پتہ نہیں زندگی کتنی ہے اور پھر ان اکابر کی زیارت ہوگی یا نہیں ہوگی. اب خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا عبدالرحیم بستوی صاحب استاد تفسیر دارالعلوم دیوبند. السلام علیکم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. مولانا الكريم دیوبند کی شمع فروغہ کے پروانے مشرب قاسمی مشرب اشرفی اور مشرب حسینی پر حاضر ہو کر کے جان پیالہ بھر بھر کر کے عقیدت اور محمد کا پینے والے پانی صدر جوانی قدر علماء کرام برادران ملت بزرگ اور دوست یہ حسن اتفاق ہے یا لائق تحسین اور ارادہ کہ جمعیت علماء اسلام دارالعلوم دیوبند کی 150 سالہ خدمات پر جو کانفرنس منعقد کر رہی ہے اور جس اجلاس میں تشریف فرما ہو کر کل رات اس کے پروگرام کو سماعت فرما رہی ہے اور اس پروگرام میں اب تک آنے والے اور تعلیم دیوبند کے مختلف زاویے اور گوشے پر روشنی ڈالنے والے حضرات آپ کو بھرپور فائدہ پہنچا کر تشریف لے گئے. چند اور بزرگان بھی انشاءاللہ حاضر ہو کر اپنے کلمات عالیہ سے آپ کو مستفید فرمائیں گے. محرم کے مہینے میں اس کا انعقاد ہو رہا ہے. محرم کے مہینے ہی کی 15 تاریخ تھی
سن 1283 ہجری مطابق سن 1866 یا 67 مئی کے مہینے کی 30 تاریخ جمعرات کا دن مسجد چھتا کے صحن میں دارالعلوم کی حسین تاریخ کو بیان کرنے کے لیے عربی انار کا درخت کھڑا ہوا ہے. اسی کے زیر سایہ اس کا افتتاح ہوا اور اب یہی دارالعلوم دیوبند ایک ایسا شجر طوبہ بن گیا ہے جس کی پھلدار ڈالیاں ساری دنیا میں جھول رہی ہیں اور ہر کوئی اپنی محنت اور لگن کے مطابق ان ڈالیوں سے پھلوں کو توڑ توڑ کر کے کھا رہا ہے. یہ دارالعلوم دیوبند ہمارے اکابر اور اسلاف کے خوابوں کی ایک حسین تعبیر ہے اور یہ تعبیر ایسی سامنے آئی کہ جس کی شاخیں اور جس کی کرنیں سارے عالم میں دکھائی دے رہی ہیں. دارالعلوم دیوبند کی خدمات پر بھلا میں کیا روشنی ڈال سکتا ہوں. چند باتیں دوست گزار کر کے میں انشاءاللہ آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. دارالعلوم دیوبند کے اکابر میں دہلی سے لیا درس حدیث، لکھنؤ سے لیا درس نصاب، خیرآباد سے لیا درس معقولات، منطق اور فلسفہ. ان 3 سنہرے دھاگوں سے گوندھ کر رنگ برنگ رکھنے والا ایک بڑا خوبصورت گلدستہ تیار کیا. یہ گلدستہ دارالعلوم دیوبند کی شکل میں نظر آ رہا ہے اور ایسا گلدستہ کہ جس کی مہک دور دور پہنچ کر کے عالم اسلام ہی کو نہیں بلکہ عالم انسانیت کو معطر کر رہی ہے. یہ دارالعلوم دیوبند اس 150 سالہ دور میں مختلف مراحل سے گزرتا رہا. بڑی بڑی کٹھنائیاں اور کھائیاں سامنے آتی رہی مگر بزرگان دین کے اخلاص کا یہ ثمرہ ہے کہ ان کو عبور کرتا ہوا دارالعلوم دیوبند منزل مقصود کی طرف روا اور دوا ہوتا رہا اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طریقے سے روا دوا ہوتا رہے گا. مخالف طاقتیں اٹھیں گی، مخالف قوتیں ابھریں گی، مخالف شخصیات جنم لیتی رہیں گی. اس دھرتی پر مخالفت میں بلبلے اٹھتے رہیں گے مگر دارالعلوم دیوبند انشاءاللہ ماضی کی طرح مستقبل میں بھی دباتا رہے گا. آپ کو مختصر سا ایک واقعہ سناؤ، وقت بہت کم ملا ہے. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حیات ہیں جو دارالعلوم دیوبند کے سرپرست ہیں. بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے فقیہ. ایک عالم کا ملفوظ میں نے کتاب میں دیکھا کہ فقہی مسائل اور فقہی مسائل کے جزیات 50,000 نقد ان کی زبانیں ان کے منہ کی زبان پر رہا کرتی تھی. یوپی کا جو گورنر تھا وہ بائی ٹرین شملہ جا رہا تھا.
یہ واقعہ جمعیت علماء ہند کے ترجمان الجمعیت نے دارالعلوم دیوبند کو نمبر نکالا تھا 100 سالہ اجلاس کے موقع پر، اس میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا۔ میں اسی واقعے کو اپنے الفاظ میں ادا کر رہا ہوں۔ وہ پوچھتا جاتا تھا کہ یہ کون سا اسٹیشن ہے جہاں گاڑی رکتی۔ جب دیوبند کا اسٹیشن آیا تو اس نے ہنس سوال کیا کہ یہ کون سا اسٹیشن ہے۔ ایک مسلمان افسر اس کے ساتھ تھا، اس نے کہا کہ یہ دیوبند ہے۔ اس کی آنکھیں چڑھ گئی، پیشانی پر ناگواری کی لکیریں آنے لگی۔ اس نے کہا دیوبند؟ کہا یہی دیوبند ہے جو شریروں کا اڈا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا اب تو میں سرکاری سفر پر شملہ جا رہا ہوں، واپسی پر پہلی فرصت میں دیوبند کا معائنہ کروں گا۔ سنا ہے کہ یہاں ایک مدرسہ ہے، اس کو دیکھوں گا، وہ مجھے کرنا ہے کروں گا۔ ارباب دارالعلوم ذمہ داران دارالعلوم کو یہ بات جب پہنچی تو فکر مند ہوئی۔ ان میں سے چند اکابر سیدھے گنگوہ پہنچے اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پورا واقعہ جو انتہائی دل خراش تھا اور فکر میں روتا دینے والا پہل سنایا۔ تھوڑا سا حضرت نے توقف فرمایا اور کہا جاؤ، فکر نہ کرو، انشاءاللہ وہ لکھنؤ میں رہنے والا گورنر ہاؤس میں گورنر انگریز اپنے ظالمانہ پنجہ اور آنکھوں میں تیرتے ہوئے غصے کو لے کر کے واپس ہو جائے گا، دیوبند نہیں آ سکے گا۔ یہ فرمایا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور انا بصیرتی فرمایا۔ چنانچہ وہ گیا اور چند روز کے بعد جب واپس آیا سہارنپور پہنچا، ارادہ کیا دیوبند جانے کا، مگر اسے یہ خبر لگی کہ اس وقت دیوبند میں کالرا پھیلا ہوا ہے، ہیضے کی بیماری۔ یہ سننا تھا کہ اس کا پاجامہ خراب ہو گیا اور وہیں سے سیدھے چلا گیا لکھنؤ، یہ کہہ کر کہ پھر دیکھوں گا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا تھا اللہ والے جب کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کی بات کو جو پورا کرتا رہتا ہے زندگی میں، اگر اس طرح کی کوئی بات اللہ والا کہہ دے تو اللہ اس کی لاج رکھتا ہے، اس کی عزت رکھتا ہے، اس کی بات کی تکمیل فرما دیتا ہے۔ اور وہ دیوبند نہیں آ سکا تو اس طرح نہ جانے کتنے مرحلے آئے، دارالعلوم دیوبند کے راستے میں نہ جانے کتنے کانٹے آئے، مگر اکابر دارالعلوم نے اپنی حکمت آمدی سے ان کانٹوں کو یا تو توڑا یا موڑا اور مندر کی طرف دارالعلوم دیوبند بڑھتا رہا۔ آج دنیا میں تقریباً 150 ممالک ہیں، 150 ممالک میں 50 سے زائد مسلم ممالک ہیں۔ کوئی ایسا ملک نہیں آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں دارالعلوم دیوبند کا چراغ چاہے ہلکی لو لے کر کے ہو یا بھاری لو لے کر کے ہو، وہ روشنی پھینک رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند حادثوں کا سانحے کا شکار ہوتا رہا، مگر اس سے نجات پاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ ملت اسلامیہ کی جس طرح اللہ حفاظت فرما رہا ہے،
قرآن کریم کی حفاظت فرما رہا ہے، قرآن کریم کے محافظوں کی بھی حفاظت فرماتا رہے گا۔ ایک بزرگ نے کتنی قیمتی بات فرمائی کہ اے مسلمانوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدائی حفاظت میں رہو تو قرآن کریم کے خادم بن جاؤ۔ قرآن کریم کی حفاظت کے جتنے شعبے ہیں ان سے وابستہ ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی نگرانی اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو وہ قرآن کریم کے پہلو میں دکھائی دے گا، وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ اس دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت کی جہاں اور شکلیں ہوں گی، ایک واحد اور مؤثر شکل یہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ لگ جائے، قرآن کریم کے پہلو میں آ جائے، قرآن کریم کو اپنا تاج بنائیں، قرآن کریم کو اپنا امام بنائیں، قرآن کریم جو مینار نور ہے اس سے ہم روشنی کا اکتساب کریں اور اسی روشنی میں اپنی زندگی کے قدم آگے بڑھاتے ہوئے جائیں۔ اور اس کی واحد ایک شکل ہے، اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے ملت اسلامیہ کی بھی، قرآن کریم کی بھی اور دارالعلوم دیوبند و دیگر مدارس کی بھی۔ اسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اسی پر میں آپ کو آخری سلام کر کے رخصت ہو رہا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے اور ہو جائے گا، مقدمین اور بھی ہیں۔ نہ مٹیں گے یہ مسلمان، نہ مٹے گا دین احمد، نہ مٹیں گے یہ مسلمان، نہ مٹے گا دین احمد، وہ چراغ کیا بجھے گا جسے خود خدا جلائے، وہ چراغ کیا بجھے گا جسے خود خدا جلائے۔ دارالعلوم دیوبند ایک ایسا چراغ ہے کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ بھی جلا رہا ہے، روشن کر رہا ہے، ان کو سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا انشاءاللہ۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔